Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تبارک و تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ناظرین محترم، آج کی اس محفل میں نماز کے چند ضروری مسائل اور نماز میں پائی جانے والی غلطیوں پہ گفتگو ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ذمہ داری ہم پر، اور ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر چند غلطیاں پائی جاتی ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ نماز کے لیے آپ جانتے ہیں کہ وضو درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، اور وضو میں جو چند باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وضو میں جو 4 فرض ہیں، اگر ان میں ذرا بر کمی رہ جائے تو ہماری نماز بھی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا وضو صحیح نہیں ہوا۔ ان میں سب سے پہلا جو فرض ہے ہاتھوں کا دھونا ہے، لیکن آپ غور فرمائیے کہ ہاتھوں کا دھونا یہاں سے لے کر یہ کونیاں بمے کونیوں کے ہاتھوں کا دھونا ہے۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ سردی کے زمانے میں جب لوگ وضو کرتے ہیں تو سویٹر پہنی ہوتی ہے، وہ یہاں تک اپنے بازو کو کر لیتے ہیں یہاں تک، اور جلدی جلدی وہ اپنے بازو دھوتے ہیں، یہ جگہ جو ہے ان کی وہ خشک رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، سردی ہو کہ گرمی، باہر ہو کہ خزاں، ٹھنڈا پانی ہو یا گرم، ہر حال میں جب بھی آپ وضو فرمائیں تو پہلے نمبر پر یہ ہے ہاتھ جو دھوئے جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ دھونے میں اگر بڑھاپے کی وجہ سے جھڑیاں پڑ گئی ہیں تو اس کو اپنے ہاتھوں کو آپ یوں ملیے گا، تاکہ ملنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے وہ جو جھڑیاں ہیں ان کے اندر پانی ایزیلی پہنچ جائے گا اور کوئی جگہ خشک نہیں رہے گی۔ نیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی رنگ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کو کھرچا جائے تو وہ الگ ہو جاتی ہے، تو جب تک آپ اس کو کھرچیں گے نہیں، الگ نہیں کریں گے، آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھوں کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے تو اس انگوٹھی میں اگر اتنی ٹائٹ ہے وہ کہ وہ ہل نہیں سکتی تو اس کو وہاں سے ہلانا اور وہاں تک پانی کا پہنچانا جو ہے یہ واجبات میں شامل ہے، ادروائز آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ جب ہم اپنے بازو دھوتے ہیں تو یہ جو کونیاں ہیں، جہاں سے یہ کونی آپ کی موڑ رہی ہے، موو کر رہی ہے، تو اس کونی کا یہاں تک دھونا جو ہے یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 2، چہرے کا دھونا۔ اس میں بعض کوتاہیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ جب اپنا منہ دھوتے ہیں تو یہ جگہ جو کانوں اور داڑھی کے درمیان ہے، یہ جو کانوں اور داڑھی کے درمیان جگہ ہے اس کو دھونا بھول جاتے ہیں، یہاں تک اپنا ہاتھ نہیں پہنچاتے۔ سیم اسی طرح تحت ذقن جو حدیث میں آتا ہے کہ
آپ کی ٹھوڑی کے نیچے جو جگہ ہے اس کا بھی دھونا وضو کے اندر فرض ہے، یہاں تک کہ جہاں آپ کی گردن کے ساتھ جا کے آپ کی ٹھوڑی کا وہ حصہ ملتا ہے، جہاں تک کہ آپ کی جسم کی کھال جا کے آپ کی گردن کے ساتھ ٹھوڑی کے نیچے جو کھال ہے ملتی ہے، اس سب کا دھونا جو ہے وضو کے اندر فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور یہ کانوں کے درمیان اور داڑھی کے درمیان جو جگہ ہے اس میں بعض لوگ کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں، یہ جگہ ملاحظہ فرمائیے، یہ جگہ ملاحظہ فرمائیے۔ لحیہ عربی میں اس ہڈی کو کہتے ہیں جو اس کے اوپر داڑھی مبارک ہوتی ہے، تو یہاں پر اس سارے منہ کا دھونا جو ہے وہ وضو کے اندر اس طرح فرض ہے کہ بال کے برابر جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور کوتاہی دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے جب سر کا مسح کرتے ہیں وہ ان کے بال بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے بالوں کو بنانا، خوبصورت رکھنا، ان کو تیل لگانا، ان کو کنگھا کرنا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ تکلیف نہیں گوارا فرماتے کہ سر کے اوپر مسح کریں، بس یوں ہی وہ ٹچ کر کے معمولی سا اشارہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس میں یہ ہے کہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پورے سر کا استیاب راس، پورے سر کے اوپر ہاتھ دونوں پھیرے جائیں، نہیں تو کم از کم جو ہے وہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح وہ بڑا ضروری ہے۔ جب تک ہم مطلب ہے کہ پورے سر کے چوتھائی حصے کا مسح نہیں کریں گے اور صحیح طریقے پہ وہاں سے ہاتھ نہیں گزاریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر کے اوپر ناظرین کرام دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم پاؤں دھوتے ہیں بہت سے لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، خاص کر بڑھاپے کی وجہ سے یا خون کی کمزوری کی وجہ سے جو پاؤں کی چمڑی میں آ جاتی ہیں، جھڑیاں آ جاتی ہیں ایڑی پر انگلیوں کے درمیان، ہم یہ ہے اس کو ملتے نہیں ہیں، جب ملتے نہیں ویسے اوپر پانی بہا دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ خشک رہتی ہے، اور جب جگہ خشک رہتی ہے تو وضو نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوتا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور اس میں خاص کر جو ٹخنے ہیں ان ٹخنوں کا دھونا جو ہے وہ نماز وضو کے اندر فرض ہے، اگر ٹخنے نہیں دھوئے جائیں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں صرف چند کوتاہیاں اور چند اصلاحی چیزیں عرض کر رہا ہوں، چند کوتاہیوں کی نشاندہی اور چند اصلاحی باتیں۔ ایک اور چیز جو نمازیوں میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو مسواک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پانی جو ہے وہ گر رہا ہوتا ہے۔ آپ یقین فرمائیے پہلے زمانے میں لوگ لوٹے کے ساتھ وضو کرتے، بڑی احتیاط کے ساتھ پانی ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج سب سے زیادہ جو پانی ضائع ہوتا ہے وہ مسجدوں میں پانی ضائع ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب وضو کر رہا ہے، مسواک کر رہا ہے اور ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی جو ہے وہ بدستور بہہ رہا ہے، اس طرح کئی نمازی اسی طرح اپنے اس مسواک میں لگے رہتے ہیں یا میل اتارنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں بھی پانی کم ہوتا ہے اور پھر باقی جن گھروں تک پانی پہنچنا چاہیے وہاں بھی پانی نہیں پہنچتا۔ تو یہ بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ ہم ٹوٹی کھول کے بیٹھ جائیں، پانی ضائع ہوتا رہے، ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دریا کے کنارے پہ وضو کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی آپ پانی کو بچا کے استعمال کریں، وہاں پر بھی پانی کو ضائع نہ کریں کہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم گھروں میں اگر وضو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر اس زمانے میں جب کہ پانی کی انتہائی شدت محسوس کی جا رہی ہو۔ پانی کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پڑوسیوں کے گھر پہنچے، اگر پڑوسیوں کے گھر ہے تو اگلے گھروں تک پانی پہنچ جائے۔ تو ہماری کوتاہیوں میں ایک کوتاہی یہ ہے، ہم میل اتار رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، ہم مسواک کر رہے ہوتے ہیں اور یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نمازی حضرات کو چاہیے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو تو وضو کرنے میں وہ ذرا احتیاط فرمائیں۔ تیسرا جس بات کی طرف میں مساجد میں جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اور فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، لوگ باہر سے آتے ہیں دوڑتے ہوئے اور آ کر کے امام کے ساتھ
रकत में रुकू में मिलने की कोशिश करते हैं। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जमात खड़ी हो आप मस्जिद में तशरीफ़ लाएं तो दौड़ के ना आएँ। क्यों? अल्लाह के पैगंबर ने सिर्फ मना फरमाया, हालांकि जो मना फरमाना है इसके अंदर बेशुमार असरार हैं, बेशुमार रमूज हैं। इसलिए एक नेक दिल ने कहा फ़लसफ़ियों से जो हल न हुआ और नुक्तावरों से जो खुल न सका वो राज़ कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। सरकार एक बात फरमाते वो ये है कि बज़ाहिर कतरा नज़र आती है, लेकिन जब उसे खोला जाता है, उसका सर्वे किया जाता है, उसको भी है कि उस पर जब अमल किया जाता है, उसके जो असरार और रमूज देखे जाते हैं, वो कतरा नहीं होता बल्कि समुंदर होता है जिसके अंदर बेशुमार असरार और रमूज छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में जब नमाज हो रही हो आप हज़रात दौड़ के ना आए। क्यों? कि हो सकता है किसी से आप टकरा जाएं, बच्चे से टकरा जाएं, किसी ज़ईफ़ुल उम्र से टकरा जाएं, वो गिर जाएगा। या ये है कि आप दौड़ के आएंगे, आजकल मस्जिदों में चिप्स है, टाइल्स लगी हुई हैं, आपके पांव जब गीले होंगे आप वहां पे गिर जाएंगे। और तीसरा यह है कि जब आप दौड़ के मस्जिद में आएंगे इमाम साहब भी यह है कि मुतासर होंगे, मुक्तदी जो हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इतना है कि जब आप दौड़ के मस्जिद में आएंगे तो ये पता चलेगा कि मस्जिद में मतलब कोई दौड़ लगी हुई है, कबड्डी हो रही है, तो मस्जिद का एहतराम जो है वो बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली ज़ुबान से कितने प्यारे जुमले आपने इरशाद फरमाए। आपने फरमाया कि जब आप मस्जिद में आएँ आप आराम से आएँ, आप सुकून के साथ आएँ। फरमाया कि अल्लाह ने जो रकत आपको अता फरमाई है वो आपको मिल जाएगी, और जिसको रकत मिल गई अल्लाह ताला उसको जमात का सवाब भी अता फरमा देगा। ये तीन बातें। चौथी एक और बात की तरफ अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम मस्जिद में आते हैं इमाम साहब रुकू में होते हैं, हम दूर से ही अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और आके इमाम साहब के साथ हम मिल जाते हैं नमाज में, और हम ये कहते हैं कि हमें नमाज मिल गई, हमें रकत मिल गई। अगर आप गौर फरमाइए आपकी नमाज नहीं हुई है, उसकी वजह यह है कि पहले एक फ़र्ज़ आपसे रह गया। वो फ़र्ज़ क्या था कि जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए आप इत्मीनान के साथ पहले तकबीर तहरीमा कहें, तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कह के फिर आप इमाम के साथ रुकू में शरीक हो जाएं। ये जो हमने हमारे यहाँ अक्सर देखने में आता है कि लोग जो ही मस्जिद के गेट में आते हैं आने के साथ ही अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और दौड़ के इमाम के साथ रुकू में मिलने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है तकबीर तहरीमा रह जाती है और उनकी नमाज जो है वो अदा नहीं होती है। एक और बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि मस्जिदों में जब हम नमाज अदा करते हैं बाद लोग मस्जिद के दरवाज़े के सामने खड़े हो जाते हैं। उसका नेगेटिव पहलू ये है कि बाद में आने वाले जो पहले मस्जिद में नमाजी तशरीफ़ लाने वाले होते हैं उनके लिए रास्ता बंद हो जाता है, और ये जो आदमी मस्जिद के दरवाज़े में खड़ा होता है इसकी वजह से पहले आने वाले नमाजियों को वेट करना पड़ता है और बालफाज दीगर ये दूसरे नमाजियों के लिए अज़ियत और तकलीफ़ का बाइस बनता है। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने हमें हुक्म दिया है कि जब हम नमाज़ पढ़ें तो मस्जिद के दरवाज़े के सामने खड़े ना हों। ख़ासकर जब हम सुनते पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक और मसला जो इंतहाई ज़रूरी है वो ये, आपने फरमाया मस्जिद में प्याज खा के मूली खा के ना आओ। इस तरह अगर हम सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या हम पान का इस्तेमाल करते हैं तो हमें नमाज की तरफ हम मस्जिद में आने से पहले सही तरीके पे मिसवाक कर लेना चाहिए और अपने मुंह को इस अंदाज से साफ़ करें कि हमारी बैड स्मेल जो है वो दूसरे आदमी तक ना पहुँचे, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो मूली हो, चाहे वो सिगरेट हो। ज़िम्नन एक बात और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ
کہ جس مذہب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے منہ کی سمیل دوسرے آدمی تک نہ جائے تاکہ اس کو ذہنی اور جسمانی اذیت نہ ہو، وہ اسلام ہمیں کب یہ حکم دیتا ہے یا وہ اسلام کب ہمیں یہ اجازت دیتا ہے ہم دہشت گردیاں کریں، ہم خون کی ندیاں بہائیں، ہم دوسروں کا مال کھائیں، ہم دوسروں کو قتل کریں، قومی املاک کو ہم نقصان پہنچائیں؟ آئیے، نماز نے، دین نے ہر چیز میں ہماری اصلاح فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جس موضوع سے میں ریلیٹڈ ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں خیال فرمائیں کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ جو نماز کی ادائیگی میں انتہائی ضروری ہے اور عام لوگ اس میں غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں سے اپنا سر اوپر اٹھایا پھر سجدے میں چلے گئے۔ یاد رکھیے گا، سجدے میں جانے کے بعد اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنا بھی آپ مناسب سمجھیں آپ تسبیحات کہیں، اور تسبیحات کہنے کے بعد سیدھے آپ یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ، اور 3 تسبیحات کے برابر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر آپ کو بیٹھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو سجدے میں جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کی طرح چونچے مارنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب آدمی کوے کی طرح چونچے مارتا ہے، کبھی سر نیچے رکھتا ہے، وہاں اوپر ہو کے پھر فوراً نیچے چلا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ نماز کو برباد کر دیتا ہے، اسے نماز کا اجر نہیں ملتا، اس نے اس میں اطاعت اور خشوع خضوع کو عمل میں نہیں لایا، اور فرمایا کہ جب سجدہ صحیح نہیں کرتا، رکوع صحیح نہیں کرتا، نماز کے آداب بجا نہیں لاتا، وہ نماز جب اللہ کی طرف جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس بھیج دی جاتی ہے، اور اللہ نماز یہاں تک کہتی ہے، وہ کہتی ہے تو نے مجھے برباد کیا، میرا رب تجھے برباد کرے۔ برادران محترم، عزیزان مکرم، اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ کا باس آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ سے کوئی فائل مانگ رہا ہے، آپ سے نوٹنگ ڈرافٹنگ کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، ہم کتنے احترام سے کتنے پیار سے فائل لاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ جب عام دنیا میں یہ حالات ہے کہ اپنے سینئر کا ہم خیال کرتے ہیں، تو جو میرا بھی خالق ہے، آپ کا بھی خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، جب ہم اس کے دربار میں ہیں تو ہمیں پھر یہ بات کیسے زیبا دیتی ہے ہم اپنا سر نیچے ماریں، پھر اوپر کھڑے ہو جائیں، پھر نیچے کریں، پھر اوپر کر لیں۔ اس لیے قرآن شریف میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، جب آپ سجدہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کرنے کے بعد لوگ یہ ہے کہ وہاں سے تھوڑا سا اوپر کھڑے ہوئے سیدھا نیچے سجدے میں چلے گئے۔ یاد رکھیے، علماء سے پوچھئے، علمی کتابوں کا مطالعہ فرمائیے کہ اس کے بعد جو ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجبات میں آتا ہے، تعدیل ارکان میں آتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ تسبیحات پڑھ کے آپ پھر یہ ہے کہ سجدے میں جائیں۔ تو یہ جو رکوع میں کوتاہی ہوتی ہے، سجدے میں کوتاہی ہوتی ہے، یہ بسا اوقات نماز کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے، ہم جو نماز کا سبق ادا کرتے ہیں اس میں ہم تلفظ کی چند غلطیاں کرتے ہیں، جس کی نشاندہی میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں آج کی محفل میں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کا سبق پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ ذرا غور سے آپ ان میری معروضات کو آپ سماعت فرمائیں، آپ دیکھیں ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں وتعالی جدک، یہ تعالی نہیں ہے، تعالی کے معنی اور ہوتے ہیں، یہ ہے وتعالی جدک، یہاں پہ لام کو آپ نے کھڑا کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں وتبارک اسمک وتعالی
تعالی جدُّکا، نہیں تعالی نہیں ہے، درست فرمائیے گا اپنی نماز کو اور اپنے نماز کے سبق کو کہ وَتَعَالَى جَدُّکا، یہاں پہ لام کو آپ نے کھڑا کرنا ہے۔ آگے غور فرمائیے، جب ہم ثنا پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں لا الہ غیرک کی جگہ جلدی سے ہم پڑھتے ہیں وَلَا الہ غیرک۔ جب آپ وَلَا الہ غیرک پڑھیں گے تو ناظرین کرام اس کا معنی یہ ہو جائے گا اللہ کے بغیر اور بھی کوئی معبود ہے، حالانکہ کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ غیرک، کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ لا کے معنی ہوتے ہیں البتہ، تاکید، یقیناً، اور لا کے معنی ہوتے ہیں نہ کہ، تو ہمیں یہاں پر پڑھنا چاہیے وَلَا الہ غیرک، تب جا کے ترجمہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، عظمتوں والا ہے، تیری شان برتر ہے، بالا قدر ہے، تو ساری کائنات کا مالک خالق ہے، تیرے بغیر کوئی بھی معبود نہیں۔ لیکن جب ہم لا الہ غیرک پڑھیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بغیر اور بھی کوئی معبود ہے۔ ایک اور غلطی جو نماز کے سبق میں پائی جاتی ہے عزیزان محترم، وہ یہ کہ جب ہم قل شریف پڑھتے ہیں نماز میں، ہم پڑھتے ہیں قل اللہ احد، قل واللہ احد نہیں، قل هو اللہ احد۔ ہم یہاں پہ ہا کو درمیان میں یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، دوسری ہا جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جلدی کی وجہ سے رہ جاتی ہے، تو قل واللہ احد نہیں پڑھنا، قل هو اللہ احد۔ ایک اور اہم غلطی جس کی طرف میں آج کی اس مجلس میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا معنی یہ بنتا ہے اے اللہ حضور پہ درود ہو اور حضور کی آل کے اوپر درود نہ ہو۔ یہ غلطی کہاں سے وجود میں آئی؟ جب ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا کے معنی نہ کے ہوتے ہیں، اعلیٰ کے معنی اوپر کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے ادا فرمانا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں جلدی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یاد رکھیے گا پہلی جگہ بھی اعلیٰ ہے اور دوسری جگہ جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، چونکہ ہم عربی زبان سے نا آشنا ہیں اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن بات کہاں سے کہاں تک نکل جاتی ہے۔ تو ایک غلطی جس کی طرف ابھی میں نے عرض کیا وہ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور بعض اغلاط وہ ہیں جو ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، انا نستعینک نہیں ہے، یہاں پر اللہم انا نستعینک، یہاں پر الف کو لمبا کرنا ہے جس کے معنی بنیں گے اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک اور غلطی جو دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ۔ اس کا پتہ ہے معنی کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کریم ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوب آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں تک نکل گئی؟ آپ نے یہاں پر لام کو لمبا نہیں کیا وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، یہاں پہ لا کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ جب آپ لمبا کریں گے تو پھر میں نے یہ بنے گا اے اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ چند غلطیاں تھیں جو کہ نماز میں پائی جاتی ہیں، یہ چند وہ غلطیاں تھیں جو کہ وضو میں پائی جاتی ہیں، چند وہ غلطیاں تھیں جو نماز کے سبق میں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور اہم غلطی جس کی طرف میں عرض کرنا توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خاص کر نماز جو مطلب ہے کہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، سری نماز جس کو کہا جاتا ہے، ایک تو امام کے ساتھ جماعت ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنی جگہ پہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم تلفظ صحیح ادا نہیں کرتے، ہم یوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے تلفظ صحیح ادا نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا آہستہ نماز پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تلفظ ادا ہو اور آپ کے کان تک آواز جائے، اور صحیح طریقے پہ آپ یہ ہے کہ نماز کا تلفظ ادا کریں، آہستہ پڑھیں، دوسرے تک آواز نہ جائے لیکن تلفظ جو ہے وہ صحیح ادا ہونا چاہیے۔ اگر ہم صحیح تلفظ ادا نہیں کریں گے ہماری نماز جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ تو
عزیزان محترم، ہمارے وضو میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، نماز کے سبق میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، باقی رکوع سجدے میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں تمام کوتاہیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور رب العالمین ہمیں آخری دم تک نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے اس کے کہ ہماری نماز ادا کی جائے۔ اور یہ آخر میں اس پہ پروگرام پہ پہلے بھی نماز پہ عرض کر چکا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نماز پڑھیں پہلے اس کے کہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے، آپ نماز پڑھیں پہلے اس سے کہ آپ قبر میں پہنچ جائیں، آپ نماز پڑھیں، اور دنیا کی جو یہ اہم ترین عبادت ہے اللہ کریم نے جس کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کی طرف آپ توجہ دیں گے، اللہ تعالی ہمیں دنیاوی سعادتوں سے اور اخروی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔